हो गए आप लोग, घूरने लग गए हो ना बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा। सही कह रहा हूँ? क्या होता है कि अब सुनाना जरूर है लतीफ़ा, चाहे झूठा गढ़ के बयान किया जाए। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मेरा मोमिन होता है वो मजाक में भी झूठ नहीं बोलता और झगड़े में भी झूठ नहीं बोलता। यानी जब बंदा मजाक कर रहा होता है तो जो मर्जी कह जाता है। फरमाया जो मेरा कलमा पढ़ने वाला है वो मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, और जब झगड़ा करता है तो आदमी को गुस्सा होता है, वो बड़ा कुछ कह देता है। फरमाया मेरा मोमिन गुस्से में भी झूठ नहीं बोलता बिला वजह। और अगर मैं कई दफा हरमैन शरीफैन के सफर में मौका मिलता है, हाजियों की मुलाकातें होती है, तो पता नहीं क्या कुछ सुनाते रहते हैं, पता नहीं एक दूसरे को क्या दास्तानें सुनाते हैं। वो साहब क्या बताएं, वो डेरे पे इतने लोग आते हैं, बड़े परेशान हैं, तो बड़ा ऐसा है, तो क्या जरूरत है ये। अगर किसी के पास खुशबू हो ना, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास खुशबू है, खुशबू आ जाती है। खुशबू बोलिए, खुशबू बहरहाल आ जाती, खुशबू आ ही जाती, निकल जाती है खुशबू, वो बहरहाल बात कर देती है। हम कई दफा इज्तिमात में जाते हैं तो नकीबे महफिल ने लफ्ज रटे होते हैं और सब के लिए बोल देता है फलां साहब फलां। मैं रोक देता हूँ, मैं कहता हूँ साहब अगर हमारे अंदर कुछ हुआ तो बाहर निकल आएगा। तो आपके बताने से, बढ़ाने से, ऊंचा बिठाने से क्या फर्क पड़े। झूठ की जिंदगी, और लोग बिला वजह रिश्ते झूठ पे कायम होते हैं। एक बड़े प्यार वाले दोस्त थे, कहने लगे दुआ करें, अजीजों की बच्ची है, शादी के 15 दिन बाद घर लौट आई है। तो मैंने कहा वजह क्या होगी? कहने लगे छोटी सी गलती हो गई, गांव में रहते थे, बच्ची का रिश्ता नहीं होता था, तो डीसी कॉलोनी में आकर, बड़ी सोसाइटी में आकर किराए का मकान खरीदा, तो बस चंद दिनों में रिश्ता हो गया। अब जब बच्ची वालों को पता चला है कि गाड़ियां भी बेगानी थी और मकान भी किराए का था, तो बच्ची लौट आई है। तो देखे ना लोग कितने लालची हैं। उनको जब समझ आई है कि मकान किराए का था तो उन्होंने रिश्ता तोड़ने की तरफ आ गए हैं। तो मैंने कहा वो नहीं लालची, आप झूठे हैं। आपने जो थे वो दिखाना चाहिए था, जो आप नहीं थे वो आपने क्यों दिखाया, झूठ क्यों बोला। जब बच्ची वाले के घर में बच्चे वाले रिश्ता देखने आते हैं तो बच्ची का बाप लाखों की बातें क्यों छेड़ता है, वो करोड़ों अरबों की बातें क्यों करता है, वो जायदादों के वजीफे क्यों पढ़ता है, वो क्यों ऐसी गुफ्तगू करता है जिससे बच्चे वाले के दिलों के अंदर कजी पैदा हो। रिश्ते कराने वाले को कहा जाता है कि हमने कार भी देनी है, ये भी बता देना रिश्ते वालों। बच्चे की माँ को सोने की बालियां भी डालेंगे, तो ये दास्तानें क्यों सुनाते हो? फिर कहते हो लड़कों वाले लालची हो गए। तो ये कहानियां हम गढ़ते हैं, झूठ खुद लोगों के सामने हम रखते हैं, और बाद में जब औकात वाज़ी होती है फिर रिश्ते टूटते हैं। रिश्ते झूठ पर कायम हो तो कायम हो जाते हैं, पर कायम रहते नहीं, वो टूट जाते हैं। रिश्ते वही कायम रहते हैं जो रिश्तों के साथ कायम हुआ करते हैं, जिनकी बुनियादें खुलूस होती है। झूठ हमेशा इंसान को तबाह करता है। क्या हुस्न है मेरे नबी पाक के फरमान में, क्या खूबसूरती है। हुजूर ने फरमाया अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। दो जुमलों में कायनात की सारी हकीकतें बयान कर दी। हुजूर फरमाने लगे सच बोल, सच तुझे निजात दिला देगा, सच तुझे बचा लेगा। वल किज़्बु युहलिक, झूठ ना बोलना तू हलाक हो जाएगा। झूठ ना बोलना, ये महबूब का फरमान है। झूठ तुझे हलाक कर, हर लिहाज से बंदा झूठा तबाह हो जाता। सियासी, समाजी, कारोबार, मईशत, दुनिया, रिश्ते, हर चीज झूठ पे मबनी। कुछ लोगों को बीमारी है झूठ बोलने की, लारा लगाने की। किसी ने कहा यार इतनी जरूरत पड़ गई, कहा कोई मसला ही नहीं, तेरा हल हो जाएगा। भाई तेरे पास नहीं है तो साफ इनकार कर। झूठ बोल कर जीतने से बेहतर है इंसान सच बोल के हार जाए। उसको कह के भाई नहीं मेरे पास गुंजाइश नहीं, कल आ जाना, परसों आ जाना, सवेरे आ जाना, क्या जरूरत है। इनसे इंसान का वकार मजरू होता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम जिस मुआशरे में तशरीफ लाए ना, उस मुआशरे में बड़े ऐब पाए जाते थे। बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, कत्लो गारत थी, सारा कुछ था। अबू सुफियान कहते हम सारे जुर्म करते थे, लेकिन अरब के लोग झूठ नहीं बोलते थे। अरब के लोग, ये जरा गौर करना, इनफिरादी बात अर्ज कर, फरमाते चोरी चकारी जुल्म बर्बरियत सारा कुछ था, पर हम समझते थे कि झूठ बोलना हमारे हसब नसब के खिलाफ है, ये हमारी शान मर्दानगी के खिलाफ। हम कहा करते थे कमजोर लोग झूठ बोलते हैं,
بزدل لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگ حسب نسب والے ہوتے ہیں، کردار و عمل والے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی جھوٹ ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بخل بڑی بری چیز ہے، پر کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے، ہو جاتی ہے، اگرچہ نہیں ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے۔ عرض کیا یکون المومن کذابا، یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا قال لا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا، مومن جھوٹ بول سکتا، جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف، ہمارے تو ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا ہے، جس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا ہے۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو جو کوئی گل نہیں، بہت بڑی بات 6 مہینے میں ختم، ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ، اور 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی بیان تھا، رات گئی تو اتنا ظلم، شرم ہی نہیں آئی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا، بات چیت ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا تھا، تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے، کہنے لگے بادشاہ بلاتا ہے، کہتے ہیں میں سردار تھا۔ بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے، تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہیں، ساحر ہیں، کاہن ہیں، لڑائیاں کرا دی، نیا مذہب لے آئے، معاذ اللہ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے، ابو جال نے، ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی میں نے سنا دی۔ کہتے اس نے ایک سوال پوچھا، اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ، لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی، بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں 1 منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ، لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے، اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جو کسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینکتی، وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے۔ تو سردار ہے، تو چودھری ہے، تو سربراہ ہے، تو اہل ہے، تو منصب والا ہے، جھوٹ بولے گا؟ کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا نہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں؟ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا، میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں، میرے سامنے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزرا، میرے سامنے جوانی گزری، میرے سامنے شادی ہوئی، میں نے ان کی زندگی کے بڑے رنگ دیکھے، میں نے انہیں ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا، دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا، پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا، میں نے انہیں ہر حال میں دکھ اور سکھ میں دیکھا۔ کہنے لگا نجاشی سارے اختلاف اپنی جگہ پر میں نے اس رسول کو اس وقت بھی دیکھا جب مکے کے لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھاتے تھے، اور آج بھی دیکھتا ہوں جب لوگوں نے پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، میرا بھتیجا بھی ہے، میرا اپنا بھی ہے، میرا رائے کا شدید اختلاف بھی ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ میرا بھتیجا دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، وہ آسانی میں ہو یا تکلیف میں ہو، امیر کے پاس بیٹھے یا غریب کے پاس بیٹھے، اس کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ۔ تو کہتے اب نجاشی نے فیصلہ سنایا،
نجاشی نے بات کی، فیصلہ سنایا تو کمال کر دی. کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے ہیں. سچائیاں حسن ہے، سچائی حسن ہے، سچائی ایک خوبصورتی ہے، سچائی تیرا وقار ہے. دیکھیں نا تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا. کل تو کچھ کہہ رہا تھا، سویرے اٹھ کے تو کچھ کہہ رہا ہے. تیرے لفظ کچھ ہے، تیرا رویہ کچھ اور ہے. زندگی میں یاد رکھنا کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اس سے محبت نہ ڈالنا. جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ، اپنا حلیہ ہم نے صداقتوں کے بادشاہوں جیسا بنایا ہوتا ہے لیکن ہمارے لفظوں میں جھوٹ ہوتا ہے، ہمارے لب و لہجے کے اندر یہ کراہت ہوتی ہے. حضرت باعزید بستامی فرمایا کرتے تھے جو زبان کا سچا نہیں ہوتا اس کو کبھی معرفت کا نور نصیب نہیں ہوتا، جا کے 2000 جوبہ ڈال کے بیٹھ جائے. معرفت کا نور اسے ملتا ہے جس کی زبان پر حق اور سچ ہوتا ہے. یہ یاد رکھ لیں، سچائی اتنی بڑی دولت ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں. تو حضور آپ حکم کریں کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں شراب کا بھی عادی ہوں. معاذ اللہ. بولیے استغفر اللہ، سارے بولیے میں شراب کا عادی ہوں مجھ سے چھوٹتی نہیں. اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی عادی ہوں، جاتی نہیں. اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی ہوں.